بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، آج کے درس میں گفتگو ہوگی سود کے متعلق اور اس کی حقیقت اور اس پر وارد ہونے والے سوالات اور جن لوگوں نے سود کو حلال کیا ہے ان کے دلائل، اسٹاک ایکسچینج کمپنی کی شرعی حیثیت، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ ان کی شرعی حیثیت، شیئرز اور ہنڈی کا کاروبار، یہ آج تجارتی امور سے متعلق جو سود کی شکلیں بنتی ہیں اس سے متعلق کوشش کریں گے مختصر سے وقت کے اندر ذرا تفصیل سے بات. ویسے تو سارے ہی درس اہم ہیں کیونکہ نہ زبان میری ہے اور نہ کتاب ہم نے لکھی ہے. یہ قرآن بھی میرے اللہ کا ہے، زبان اور آواز بھی میرے اللہ کی ہے، یہ جسم بھی ہمارے اللہ کا ہے، ساری دنیا کا نظام اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب میرے اللہ کا ہے. تو ہمارا کوئی کمال نہیں، ہاں اللہ کا شکر ادا کرتے کہ وہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے، یہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ورنہ ہم جیسی عمروں میں کون کہاں جاتا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، آپ بھی شکر ادا کرو. کوئی سارا ہی کوٹدو نہیں آ گیا یہاں، پورے کوٹدو سے انتخاب ہوا ہے آپ لوگوں. اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلے آپ کا عرش پر انتخاب ہوا، پھر فرش پر آپ اللہ کے گھر میں آئے. ایسے نہیں ہے کہ بھی منہ اٹھایا اور آ گئے ہم، یہ تو انتخاب ہوا ہے ہمارا اللہ کا، اور میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ورنہ میری اور آپ جیسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے آج عشاء کی نماز تک نہ پڑھی، میرے اور آپ ہی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے آج سارے دن ایک سجدہ بھی زمین پر نہ کیا ہو. میرے اور آپ ہی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک گناہوں کی دستان لکھی ہے. تو میں اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کروں کہ اللہ نے میرے اور آپ کا انتخاب دین عالی کے لیے کر لیا ہے. اور دلیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میرے اور آپ کے گھر کے اندر میری اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تو پھر رب کے گھر کے اندر رب کی اجازت کے بغیر کون داخل ہو سکتا؟ حضرت فروخ تابی ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیار ہے، روزے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہے. لیکن اعلان ہوتا ہے کون اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہے. تو یہ فروخ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کو خبر دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے گھر کے اندر خوشی دینے والا ہے، اللہ تمہیں صاحب اولاد بنانے والا ہے. اب بتاؤ اس باپ کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ جس کو یہ پتا ہے کہ میری نوجوانی کی عمر ہے اور میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اللہ مجھے صاحب اولاد بنانے والا ہے. تو اس آدمی کے تو ذہن میں یہ بات ہوتی کہ چلو ذرا اولاد ہو جائے، ذرا عفت عافیت والا معاملہ ہو جائے پھر سوچیں گے. لیکن فوراً تلوار نکال کر کھڑا ہوا کہ فروخ پیش ہو چکا ہے اسلام کے لیے. اور بیوی کو کہا یہ 30,000 درہم ہے رکھ لینا، اگر میرے ہاں بیٹا ہو جائے تو وقت کا عالم اور امام بنا دینا، بیٹی ہو جائے اچھی تربیت کر کے نیک گھرانے میں شادی کرنا. اب دیکھو یہ چلا گیا مدینہ منورہ کی سرحد سے اور جا کر قسطنطنیہ کی سرحد پر جا کر لڑنے لگا. تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے، کوئی 40 اور 50 اور 100 دن کی بات نہیں ہے، 1-2 سال 3 سال اور 4 سال کی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ 10 سال گزر گئے لیکن فروخ کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ زندہ بھی ہے یا شہید ہو گیا. اور بیوی دیانت داری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ جب بیٹا ہوا اس کی پرورش کرنے لگی اور ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی، کوئی آ کر کہتا کہ فروخ شہید ہو گیا اور کوئی آ کر کہتا کہ فروخ ابھی زندہ ہے. یہ اپنے رات کے بالوں کی سیاہی کو سفیدی میں بدل رہی ہے اور دیواروں کے ساتھ آس لگائے وقت کاٹ رہی ہے.
اور اس امید کی کرن پر بیٹھی ہے کہ شاید میرا شوہر واپس آ جائے اور میں بتاؤں کہ اللہ نے تجھے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ مورخ بڑا عجیب انداز سے لکھتا ہے، فرماتا ہے یہ کہنا آسان ہے لیکن حقیقت میں عملی نمونہ بننا یہ دل جگر کا کام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، 30 سال گزر گئے، فروخ کا کوئی پتہ نہیں کہ فروخ شہید ہو گئے یہ زندہ ہے۔ فروخ 30 سال کے بعد آیا تو جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ جوانی کی ساری شباب اور عالم وہ سب جا چکا تھا اور بڑھاپے نے بسیرا ڈال لیا تھا، آنکھوں میں ذوف آ چکا تھا اور لاٹھی ہاتھ میں آ چکی تھی۔ تو لاٹھی ٹیکتا ہوا مدینہ کی گلیوں کے اندر اپنے گھر کو تلاش کر رہا تھا کہ 30 سال پہلے میرا گھر تھا۔ بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی چھان بین کے ساتھ اس کو نظر آیا کہ یہ میرا گھر ہے، اور قیاس اور اندازوں کے ساتھ نظر آیا۔ تو جب اندر گیا تو کڑیل جوان ایک اپنے کمرے سے باہر آ رہا اور اس نے کہا بابا جی کیا خیال ہے، کس کے گھر میں دوڑے آ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، اجازت کے بغیر داخل ہو جاتے ہو؟ اس فروخ نے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تو سمجھا تھا شاید میرا ہی گھر ہے، مجھے کیا پتا یہ ہے۔ تو ابھی یہ باتیں ہو رہی ہے، اوپر بالائی منزل پر جب فروخ کی بیوی نے دیکھا تو حیران ہو گئی، اس کو 30 سالہ دور ایسے گھوم گیا اور اس نے فوراً کہا بیٹے یہ اور نہیں ہے، یہ 30 سالہ پہلے تیرا یہ باپ ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس بیٹے کی آنکھیں کھل گئی، اس نے کہا یہ میرا باپ ہے اور پاؤں میں پڑا۔ فروخ نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور بڑا خوش ہو رہے کہ اللہ کیا تو نے مجھے انعام دیا ہے، کیا صلہ دیا ہے، اگر بیٹا بھی ہے تو کیا خوبصورت کڑیل جوان ہے۔ اور پھر بیٹے نے کہا بابا مجھے ذرا اجازت دو، میں ذرا درس حدیث دے کر آ رہا ہوں۔ تو یہ بیوی سے باتوں میں مشغول ہوا، ادھر مؤذن نے اذان دی ہے اور یہ پھر مسجد گیا اور حضور علیہ السلام کے روزے اقدس پر حاضری دی، درود شریف کثرت سے دیر تک پڑھتا رہا، کیونکہ 30 سال تھے اپنی بیوی سے بھی جدا اور اپنے محبوب ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس سے بھی جدا تھا۔ دیر تک یہ ایسا درود میں مگن ہوا کہ اس کو دائیں بائیں کا کوئی خیال نہ ہوا۔ اچانک جب یہ درود سے فراغت اس کو ہوئی تو دیکھا کہ مدینہ منورہ کی ساری مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری پڑی تھی۔ تو اس نے ایک سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے کہ جس کے اتنے لوگ گرویدہ ہیں کہ اتنی مسجد ہی بھر گئی ہے، یہ کون ہے مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیٹھا حضور کا درس دے رہا ہے؟ اس نے کہا بابا لگتے ہو تم نئے آئے ہو، یہ ایک فروخ کا بیٹا ہے جو 30 سال پہلے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی آنسو بہنے لگے اور جا کر بیوی کو کہا تیری عظمت کو سلام ہے کہ بیٹا بھی ہوا تو تُو نے کیا کر دکھایا۔ پھر یہ وہ لڑکا تھا کہ جس کی شاگردی اختیار کرنے والا سفیان بن عیینہ جیسا آدمی بنا، جس کا شاگرد سفیان ثوری جیسا آدمی بنا تھا۔ بڑے بڑے جبال العلم، بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے فقی اس شخص کے شاگرد بن گئے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک نے قربانی دی، اللہ نے نسلوں کو سنوار دیا ہے۔ تو یہ اصل میں جو یہاں سے بات بتا رہا تھا وہ تھی اجازت، کہ دیکھو اپنا ہی گھر ہے، اپنا ہی بیٹا سامنے ہے، لیکن ناواقفیت کی بنیاد پر اجازت نہیں مل رہی۔ جب بیٹا ناواقفیت کی بنیاد پر اجازت نہیں دے سکتا اور بغیر اجازت کے کوئی آ نہیں سکتا، تم اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے پورے کوٹکتو سے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور اللہ کی قسم اس قرآن کے لیے ہمارا انتخاب ہوا۔ یہ معمولی کتاب ہے، اس کے لیے کوئی عام آدمی ہے؟ اس کے لیے سوالات انبیاء میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا، جو سید الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو سید الرسول ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو سوالات انبیاء کا سردار ہے، جو کائنات کی وجہ ہے، جس کے لیے آسمانوں کو سجایا گیا، جس کے لیے دنیا کو سجایا گیا، جس کے لیے پوری کائنات کا نظام بنایا گیا، یہ اس شخص پر اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ نے اکٹھا کیا، ہم اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کریں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہمیں بارہا اللہ کا کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نمازی ہیں خاص طور پر، یہ نہیں کہ بے نمازی ہی کرے، نمازی شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نمازی بنایا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، میرا بس چلے تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی داخل نہ کروں۔ ایسی عجیب بات لکھی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پر عمل کریں۔ تو اسی ویسے تو درس سارے اہم ہیں، لیکن آج کا درس ذرا زیادہ اہم ہے۔ آپ توجہ سے سنیں گے، بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ سود کی آخر حقیقت کیا ہے۔
پھر سود لینے کے بعد کیا انسان جیت جاتا ہے یا ہار جاتا ہے؟ حلال کھانے والا جیتے گا یا ہارے گا؟ یہ نتیجہ ہے۔ یہ تین باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ سود کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور سود سے متعلق جتنی کمپنیاں، سود سے متعلق جو کاروبار ہے چیدہ چیدہ وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو خلاصہ ہے اصل وہ سننے کا ہوگا کہ بتائیں کہ اگر سود لینے والا اگر کار کوٹھی بنگلہ بنا ہی لیتا ہے، 7 بر اعظموں کی بادشاہت بھی چھین لیتا ہے، اللہ کے نبی اور اللہ نے فرمایا پھر بھی ناکام ہو گیا۔ حلال کھانے والا سسٹیاں لے کر زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب ہے، جنت الفردوس کا وارث بن چکا ہے۔ تو سب سے پہلے سنیں کہ سود کا عربی میں معنی کیا بنتا ہے، ذرا توجہ سے سنیں گے، بڑی اہم باتیں ہیں۔ اور بہت سارے میں ان کو علماء سوئی کہہ سکتا ہوں جنہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دے کر کہا کہ سود جائز ہے۔ آج کی بینکاری کا نظام، یہ سارا اس آج کے درس میں آئے گا کہ ہماری بینکاری کا نظام اور ان بینکوں میں پیسہ رکھنا اور ان سے معاملات کرنا، یہ سارے معاملے آج آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مختصر سے وقت کے اندر ذرا تفصیل سے ہمارے دل و دماغ میں حق بٹھا دے، ناحق نہ ہمارے کانوں کے پاس پہنچے میرے مولا، نہ ہماری زبان پہ ناحق آئے۔ اگر میں اللہ بولنا بھی چاہوں تو میرے مولا، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے مولا، اس ناحق کو میری زبان پر بھی نہ آنے دینا، اور ان ناحق کو ان کے کانوں تک بھی نہ پہنچنے دینا۔ صرف حق اللہ ہماری زبانوں پر لے آ اور حق ہی ہمارے کانوں کے اندر جانے دے، اور یہ آپ کا سب سے بڑا احسان عظیم ہوگا۔ بہت سارے علماء سو نے کہا ہے کہ سود جائز ہے، بینکاری جائز ہے۔ آج آپ کے سامنے تفصیل سے ذرا میں عرض کرتا ہوں۔ سود کو عربی میں ربا کہا گیا، دلیل قرآن پاک کی یہی جو آج آپ نے عشاء کی نماز میں پڑھی ہے۔ ہمیں تو قرآن سے ذرا واقفیت نہیں ہے، قرآن کے مطالب اور مفاہیم نہیں آتے، ورنہ تشریح کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے آپ آج کی عشاء کی نماز کے اندر جو آیتیں تلاوت کی ہے، اگر قرآن کی سمجھ ہوتی تو یہ نماز ہی ہمارے لیے کافی تھی۔ اس نماز کے اندر میں نے دونوں رکعتوں کے اندر آپ کو پورا سودی نظام بتایا ہے، پوری سود کے احکام میں نے آپ کو عشاء کی نماز میں ہی بتا دیے ہیں۔ لیکن کوشش ہے کہ جو آپ نے نماز میں سنا ہے ذرا سمجھیں کہ ہمارا وکیل اللہ سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ امام وکیل ہے آپ کا، وہ آپ کی وکالت اللہ سے کر رہا ہوتا ہے، جیسے عدالت کے اندر وکیل ہمارا کیس لڑ رہا ہوتا ہے، وکیل ہمارے بارے میں ایک گواہیاں دے رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ٹھیک ہے، ایسے ہی امام مقتدیوں کے بارے میں گواہی دے رہا ہوتا ہے، یہ سارے نمازی ہیں، یہ سارے تیری محبت اور رضا سے آئے ہیں۔ تو سود کا عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے ربا، الذین یأکلون الربا، یہ ربا ہے۔ اس ربا کی 2 قسمیں تھیں، ایک کو ربا نسیہ کہا جاتا تھا اور ایک کو ربا فضل کہا جاتا تھا۔ ربا نسیہ کا کیا مطلب ہے؟ ربا نسیہ سود ادھار، کہ بھائی مجھے تم پیسے اب دے دو اور 6 مہینے بعد میں تمہیں لوٹاؤں گا، تو وہ کہتا تھا کہ 100 دوں گا پر 110 لوں گا۔ اب یہ نسیہ ادھار کو کہتے ہیں، ربا سود کو کہتے ہیں، یعنی ایسا سود جو ادھار کو بنیاد بنا کر لیا گیا، اس کو ربا نسیہ کہتے ہیں۔ اور ایک ربا فضل ہے، جیسے ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ سے سب وہ توبہ کرے جنہوں نے یہ نئے نوٹ لیے ہیں اور پرانے زیادہ پیسے دیے ہیں، گویا ان کے بھی ہاتھ سود میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرے، اور میرا تو ایمان ہے التائب من ذنب کمن لا ذنب له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا، کوشش کروں گا قرآن و حدیث سے بولوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے ہاتھ بعد میں کھلتے ہیں، اللہ معاف پہلے کر دیتا ہے۔ تو ہم سچی توبہ کریں کہ جنہوں نے یہ نوٹوں کے ہار پہنے ہیں، جنہوں نے یہ نوٹوں کے ہار لیے ہیں، یعنی جگنی کے علاوہ کہ بینک میں جاتا ہے 110 لے کر 100 نئے نوٹ لے لیتا ہے، تو یہ بھی سود میں اس کے ہاتھ ملوث ہو چکے ہیں۔ اگر یہ توبہ نہیں کرے گا، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں کہ میرے اللہ الا ماشاء اللہ، اللہ سبھی کو معاف کرے، لیکن اس قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس کا شمار بھی سود لین دین والوں میں ہو جائے گا۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، جو ہوا سو ہوا، ماضی ماں مزا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ لہذا آج کے بعد کوئی پرانے نوٹ زیادہ دے کر نئے نوٹ کبھی مطالبہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں ربا فضل، کہ ایسی زیادتی جو بغیر کسی عوض کے ہو۔ ہم نے 110 دیے، ادھر سے 100 نئے نوٹ کی گڈی مل گئی، تو اب 100 کے مقابلے میں ہو گیا اور یہ 10 روپے زائد ہو گئی، یہ سود ہے۔ میں آپ سے یہ آخر میں بھی سوال کروں گا، اور اب بھی خدا نہ خواستہ زید 110 لے کر 100 لیتا ہے،
لیکن یاد رکھ لے وہ 10 روپے کفن میں ساتھ لے کر نہیں جائے گا، یہی چھوڑ جائے گا، لیکن اس 10 روپے کا وبال ایسا پڑے گا اللہ اس کی قبر کو آگ لگا دے گی۔ میں آپ کو قرآن و حدیث سناؤں گا، تو کیا فائدہ ایسے 10 روپے کا کہ جو قبر کو آگ سے بھر ڈالے، یہی بندہ برابر سرابر لے۔ تو ایک کا نام ربائے نسیہ تھا اور ایک کا نام ربائے فضل، یہ دونوں قرون اولیٰ کے اندر تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کو حرام کیا ہے۔ ایک قسم کو قرآن نے حرام کیا ہے، ایک قسم کو حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا۔ اس لیے ایک کو کہتے ہیں ربائے وہ قرآنی جس کو قرآن نے حرام کیا ہے، اور ایک محرم ربائے للحدیث جس کو حدیث نے حرام کیا ہے۔ اور ہمارے لیے مشعل راہ قرآن بھی ہے اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو بھی ادھار پر دے کر زیادہ لے گا تو یاد رکھ لو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبر میں سے ایسے اٹھائیں گے جیسے جنات نے اس کے سارے چہرے کو اور جسم کو نوچ کر رکھ دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے جنات اس کو لپیٹ کر مخبوط الحواس بنا دیتے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہو، اپنی آنکھوں کو نکال رہا ہو، اپنے دانتوں کو توڑ رہا ہو، اپنی انگلیوں کو توڑ رہا ہو، اپنی ٹانگوں کو توڑ رہا ہو، پورے جسم کو نوچ نوچ کے رکھ دیا ہو، فرمایا ایسے ہم سودی لین دین والوں کو قبر سے اٹھائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر قبریں پھٹ جائیں گی اور نیچے کا اوپر آ رہا ہوگا، اور ایک مخصوص جماعت کی ایک الگ سے قطار بنی ہوئی ہوگی کہ جن کو مجنون کہا جائے گا، جن کو دیوانہ کہا جائے گا، جن کو کہا جائے گا جنات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، کہ سارے مردے کوئی کافر ہو یا مسلمان اس کی حالت الگ الگ ہوگی لیکن ان سب کی حالت ایک جیسی ہوگی۔ سب پہچان لیں گے یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی زمین پر رہ کر سودی لین دین کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ربائے قرآن ہے جس کو قرآن نے حرام کیا ہے، اور ایک ربائے حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا الشعیر بالشعیر والتمر بالتمر الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ 6 چیزیں ہیں۔ فرمایا تم سونا دے کر زیادہ لو، چاندی لے کر زیادہ لو، پیسے دے کر تم زیادہ لو یا وہ پیسے لے کر زیادہ دیں، تو اس کو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حرام ہے۔ اگر ایک دانک کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ چاول بس ایک چاول اٹھائیں جس کی پیمائش 1 انچ کی بھی نہیں ہوتی، آپ اس چاول کو 8 ٹکڑوں میں بدل دیں اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر کہیں کہ اس کو دانک کہا جاتا ہے، اور یہ دانک سے بھی بڑا ہے۔ اتنا بھی اگر کسی نے سود لیا تو اپنی سگی ماں سے زنا کرنے سے بدتر گناہ کمایا اس نے۔ میں آپ کو حدیث امام غزالی نے نقل کیا مکاشفۃ القلوب کے اندر، میں باحوالہ بات کر رہا ہوں آپ سے، مشکات شریف کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول کی لعنت ہے اس شخص پر جو سود لے رہا ہے، جو سود دے رہا ہے، جو سودی لکھ رہا ہے، جو سود کا گواہ بن رہا ہے۔ اور مشکات کی شرح کے اندر تو 10 آدمیوں پر لعنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جو سودی اس کو مشورہ دے رہا ہے، جو سود تک اس کی رہنمائی کر رہا ہے، جو سودی لین دین والے کے پاس اس کو لے جا رہا ہے، جو تیسرا آدمی سود لا کر اس کے دامن میں ڈال رہا ہے۔ یہ 10 ایسے آدمی ہیں جن پر دنیا میں اللہ کے نبی کی لعنت برستی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور یہ کوئی لکی چھپی باتیں نہیں ہیں، میں آپ کو قرآن و حدیث سے سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ ربائے قرآنی بھی حرام ہے کہ آپ ادھار پر کسی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی حرام، جتنا دے رہے ہو بس اتنا لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ربائے فضل کہ آپ فوراً دے کر لے رہے ہو، زیادہ لے رہے ہو کہ پرانے نوٹ دیے اور نئے نوٹ لیے، چلنے والے ہوں، کھوٹے نہ ہو چکے ہوں، تو یہ ربائے فضل، اس کو حضور علیہ السلام نے حرام قرار دیا۔ یہ دونوں صورتیں حرام۔ اب میں آپ کو بتا دوں جن بعض کم علم لوگوں نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ سود نہیں تھا جو ہمارے بینکوں میں ہے۔ ذرا بینکاری بھی سمجھو کہ بینکاری کیا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ بینکاری کا نظام بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ آپ سے 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، مختلف بھی ہو سکتا ہے، جب ہم کراچی پڑھتے تھے اس وقت کی تحقیق تو یہی کچھ تھی کہ یہ آپ سے فرض کہ آپ 1 لاکھ روپیہ یہاں رکھتے ہیں، یہ 1 لاکھ روپیہ آپ کا یا دیگر لوگوں کا اکٹھا کر کے ورلڈ بینک کو دیتے ہیں، اور ورلڈ بینک ان کو 61% سود دیتا ہے، یعنی 1,61,000 ان کو واپس ملتے ہیں، جو بھی میعاد ہے 61,000 میں 15% یہ کسٹمر کو دیتے ہیں۔ گویا یہ کہیں گے 1 لاکھ پر ہم آپ کو 15,000، یہ اس وقت کی شرح ہے، بعد میں تو کئی % پھر کم کر دیے انہوں نے۔
تو 15,000 اس وقت یہ کسٹمر کو دیتے. 15 اور 61 کے درمیان جتنے ہزار ہیں، یہ چونکہ 1 لاکھ کی میں بات کر رہا ہوں، تو پتہ نہیں کروڑوں اربوں روپے کی جب بات ہوتی ہے تو اس سے یہ سارے اپنے عملے کی تنخواہ تقسیم کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا بینک میں کام کرنے والے کی تنخواہ حرام ہے. میں آپ کو بالکل وزنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ سارا معمولی سی مثال سے سمجھا ہے کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ بینک کو ہم سے ہمدردی ہو اور وہ کسٹمر کو 1,15,000 روپے دے اور کاروبار بھی کچھ ایشو نہ دکھائے اور وہ ایک مینیجر کو 60,000 روپے بھی تنخواہ دے رہا ہے اور کسی عملے کو وہ 40,000 روپے دے رہا ہے اور کسی کو 30,000 روپے دے رہا ہے. ایک بینک کا خرچ تقریباً 1 مہینے کے اندر کروڑوں میں چلا جاتا ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ورلڈ بینک سے آ رہا ہے اور 61% ہو کے آ رہا ہے. یہ 15% ہماری طرف منتقل اور بقیہ یہ آپس میں پھر تقسیم کرتے ہیں. تو اب جب آپس میں تقسیم ہو رہا ہے یہ سود ہو رہا ہے، کیونکہ لاکھ کا لاکھ تو برابر ہے. اب یہ سود ہو رہا ہے تو جس کو تنخواہ مل رہی ہے وہ نیری حرام اور سود ہے. اس لیے کہا گیا کہ بینک میں کام کرنے والے کی تنخواہ حرام ہے. اس لیے کوشش کریں. مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالی نے بڑا خوبصورت بات کہی. ان سے ایک بینک کے مینیجر نے سوال کیا کہ حضرت، اگر میں آپ کی بات مان کے ابھی بینک چھوڑ دیتا ہوں تو میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں گزر بسر بھی کر سکوں، اور ظاہر ہے چلو میں برداشت کر لوں گا تو ہمارے گھر والے. تو مفتی صاحب نے ان کو فرمایا کہ جتنا جلدی ہو سکے اور کاروبار ڈھونڈتا رہے، اس وقت تک اس کو برداشت کرتا رہے، لیکن جب اللہ تجھے دے نیت کر لے جتنا یہاں آیا اتنا میں صدقہ خیرات کر دوں گا، کہ یہ پیسہ تمہارا نہیں ہے، یہ لوگوں کے خونوں سے نکلا ہوا پیسہ ہے. جب تم صدقہ کرو گے اس میں. اور پھر فرمائے کہ سود کا پیسہ جب آدمی صدقہ کرے اس کا صدقہ قبول نہیں ہے. اگر وہ نیکی سمجھ کر کرے گا تو اللہ کے یہاں سخت عذاب کا مستحق ہوگا. سود کا پیسہ اگر دینا، ہمارے مفتی عبد القادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کراچی میں بنوری ٹون وہ فرما رہے تھے کہ تم یہ پسند کرو گے کہ میں گٹر کا گل پہلے اپنے ہاتھ میں رکھوں پھر غریب کے دامن میں ڈالوں. میں نے کہا نہیں. تو فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، تم نے یہ ایک راہ نکالی ہے کہ چلو میں سود لے کر غریب کا چولہا جلا دوں گا. جس گند کو تو ہاتھ میں نہیں لے سکتا اس گند کو تو ایک غریب کے دامن میں ڈال رہا ہے. سود تو ایسا ہے، سود کا پیسہ ایسا خطرناک پیسہ ہے کہ اگر آپ نے سود کے پیسے سے ایک بسکٹ خریدا اور کتے کو ڈالا، اس کتے کو ڈالنا بھی حرام ہے تمہارے لیے. جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے، حرام. اللہ نے جانور اس لیے نہیں بھیجے کہ تمہارا حرام پر وہ پلے، اللہ نے جانوروں کے لیے حلال کا انتظام کیا. ویسے پڑا تو جانور کھا رہا ہے الگ مسئلہ رہا. مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ سودی پیسے سے ایک بسکٹ لے کے ایک کتے کو بھی ڈالے. تو ایک تو بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ بینکوں میں جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ اکثر 90% سے زیادہ سود. اس میں 2 اکاؤنٹ ذرا اہم ہوتے ہیں. ایک کو سیونگ کہا جاتا ہے، ایک کو کرنٹ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے. سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رکھنا بالکل یہ حرام ہے. ایک رتی بھر بھی اجازت نہیں. اگر کوئی سیونگ میں پیسہ رکھ کر، میں نہیں کہتا وہ 1,000 2,000 منتھلی لے رہا ہے، میں تو کہتا ہوں چاول کا 8واں حصہ لے رہا ہے، تب بھی وہ سمجھ جائے اس کے اعمال نامے میں سگی ماں سے زنا سے بدتر گناہ لکھا جا رہا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ ایک دانش سود کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ 36 گناہ کے دروازے کھول دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بعض جگہ 35 دروازے کھل جاتے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب معراج پر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگوں کے پیٹ ہاتھی کی طرح بن چکے ہیں اور اس میں سانپ اور بچھو ایسے ڈس رہے ہیں جیسے آپس میں لڑ رہے ہوں. میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اور آل فرعون جن کو صبح اور شام آنکھ پیش کی جاتی ہے، امام غزالی نے لکھا ہے وہ آل فرعون ان کو اپنے پاؤں سے روند رہے ہیں. تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے رو کر کہا یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ. تو ذرا سمجھنا، ذرا بڑی اہم گفتگو ہے. تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ سود سے جتنا بچ سکے بچے. یہ بات تو آئی ہے حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ سود سے بچیں گے پر سود کے دھوئیں سے نہیں بچیں گے. جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے پیشن گوئی کر دی وہ الگ مسئلہ رہا، اس سے ہم نے کہاں بچنا ہے. لیکن اپنے اختیار میں سود سے بچنا ہے، اس سے بچا جائے. اب کوئی آدمی آ کر کہے، دیکھو بڑا عجیب سوال کرتے ہیں، ذرا دھیان سے سوال سمجھنا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بینکوں کے اندر جو نظام ہے، ہمارے بینکوں کے اندر جو سود کا نظام چل رہا ہے،
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، اور ایسی دلیل دیں گے کہ آپ خود سمجھو کہ ہماری عقل میں بھی آ گئی، لیکن واللہ آپ جواب بھی اسی چستی کے ساتھ سنیں گے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بینکوں کے اندر جو سود کا نظام چل رہا ہے یہ حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا۔ اب انہوں نے اس سے ایک اور ضابطہ نکالا، جو چیز حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی اس کو آج کے دور میں حرام کہہ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں، غلط بات ہے۔ لہذا جو حضور علیہ السلام کے دور میں تھا ہی نہیں تو لہذا اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ ان سے مزید پوچھا گیا آخر کوئی وجہ، تو انہوں نے بڑی عجیب دلیل دی ہے کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جس سود کو حرام قرار دیا تھا وہ سود یہ تھا کہ ایک کے گھر کے اندر میت پڑی ہوتی تھی اور اس پہ کفن دفن کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، تو وہ ایک مالدار کے پاس جاتا اور کہتا کہ میرے گھر کے اندر کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، مجھے پیسے دے دو۔ وہ کہتا 100 دوں گا پر 110 لوں گا۔ کہتے یہ قرون اولیٰ کے اندر حضور علیہ السلام کے دور کے اندر سود تھا، لہذا اس کو حضور علیہ السلام نے حرام قرار دیا اللہ پاک نے۔ اور ہمارے بینکوں کے اندر لانے والا بھی خوشی سے پیسہ لا رہا ہے اور دینے والے بھی خوشی سے دے رہے ہیں، تو اس نے ایک ضابطہ نکالا جو انتہائی غلط، انتہائی فریب اور دجل میں بھیگا ہوا۔ اس نے کہا حضور علیہ السلام کے دور کے اندر سود کا نظام ظلم پر تھا کہ اس کے گھر کے اندر میت ہے اور وہ پیسے لینے گیا، اس سے ناجائز فائدہ اٹھا جا رہا ہے، اور یہاں چونکہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے لہذا یہ جائز۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک آدمی غریب تھا، اس کے گھر میں فاقہ ہے، وہ جا کر کہتا مالدار کو مجھے پیسے دو، تو مالدار کہتا میں 100 پر 110 لوں گا، تو یہ ظلم تھا، اور یہاں جو ہے وہ تو خوشی سے لے دے رہے ہیں۔ یہ ان کا سوال ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ یہ دونوں ہی باتیں میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں توڑوں گا۔ آپ دیکھیں ان کی پہلی بات یہ تھی، ذرا توجہ سے سننا، پہلی بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے دور میں یہ سودی نظام نہیں تھا کہ خوشی سے دینے والا بھی خوشی سے دے رہا ہو، لینے والا بھی خوشی سے لے رہا ہو۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر یہ نہیں تھا، لیکن یہ ان کی کم علمی ہے، یہ دجل اور فریب ہے، یہ شیطانی جال اور وسوسہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی یہی سب کچھ تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے سود کی حرمت بیان کی ہے، فرمایا ربا الجاہلیت موضوع، آج میں جاہلیت کا سود حرام قرار دیتا ہوں، سب اس کو گرا دو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اول میں پہلا وہ شخص ہوں جو اپنے چاچا حضرت عباس کی طرف سے جتنا لوگوں کا سود بنتا ہے میں سارا ہی معاف کرتا ہوں۔ اب جب مورخین نے دیکھا، شرائع حدیث نے دیکھا کہ حضرت عباس نے جو سود کا وہ جو زمانے جاہلیت میں اجازت تھی جو چلی آ رہی تھی، تو کیا وہ یہی ظلم کی بنیاد پر لیا گیا تھا یا یہی نظام تھا جو ہمارے بینکاری میں تھا؟ تو آپ دیکھیں حضرت عباس کا جو سود بنتا تھا وہ 10,000 سونے کے مسکال بنتے تھے، اور 10,000 سونے کے مسکال کا مطلب یہ کئی کروڑ روپیہ بنتا تھا۔ اب بتاؤ، کئی کروڑ روپیہ کفن دفن کے لیے نہیں دیا جاتا، کئی کروڑ روپیہ فقر و فاقے کی وجہ سے نہیں دیا جاتا، معلومات مستقل تجارتی سود چلتا تھا، خوشی سے لوگ دیتے تھے، خوشی سے لوگ سود لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تو معلوم ہے قرون اولیٰ کے اندر جب یہ مثال پائی گئی حضور نے اس کو حرام کیا، یہی مثال آج ہماری بینکاری میں ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ پھر عبداللہ بن زبیر بن عوام، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں عبداللہ کہ جب سود حرام ہوا تو میرے باپ زبیر بن عوام پر سود جو بنتا تھا وہ 22 لاکھ دینار سونے کے بنتے تھے، اور 22 لاکھ دینار کا مطلب ہے ارب روپے بنتے تھے، اور عبداللہ بن زبیر نے وہ سارا سود معاف کر دیا۔ حضرت عباس نے تو کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر سود حرام ہو رہا ہے تو جس پیسے پر سود آتا تھا میں وہ پیسہ بھی معاف کرتا ہوں۔ تم نے اصل بھی معاف کی اور سود بھی معاف کیا۔ اب 22 لاکھ سونے کے دینار اگر لیے جا رہے ہیں تو معلوم ہو وہ کوئی کسی کی میت کو بنیاد بنا کر نہیں لیے گئے، وہ کسی کے فقر و فاقے کو بنیاد بنا کر نہیں لیے گئے، وہ بالکل یہی شکلیں تھی جو آج ہماری بینکاری میں ہے۔ تیسری بات، جب بدر کا واقعہ پیش آیا تو جاؤ تاریخ کے اوراق الٹاؤ، اس بدر میں آنے والا قافلے کے پاس جو مال تھا وہ کیا تھا؟ وہ اسٹاک ایکسچینج کمپنی تھی۔ وہ آج تو کہا جاتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کمپنی آج کی ایجاد ہے، یہ غلط ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کی ہے۔ جاؤ بدر کا واقعہ ذرا غور سے پڑھو،
وہاں آپ کو یہی اسٹاک ایکسچینج کمپنی کا کاروبار نظر آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور وہاں مورخین نے لکھا کہ بدر میں جس قافلے پر حملہ ہوا ہے اس بدر کے اندر مکہ کی کوئی بوڑھی، مکہ کو کوئی بوڑھا اور جوان ایسا نہیں تھا کہ جس نے ایک درہم اپنے پاس رکھا ہو، سب نے ہی اکٹھے کر کے درہم اس قافلے کو دیا اور کہا جاؤ شام میں جا کر تم تجارت کرو، جو اس سے نفع ہوگا ہم میں تقسیم کرو گے۔ طے کیا انہوں نے۔ اب دیکھو ایک ایک درہم، یہی اسٹاک ایکسچینج کمپنی ہوتی ہے جس کے بنیاد شیئر بنتی ہے کہ میں ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں ایک اخبار میں ایک پیس دے دوں گا کہ فرض کیا میں 10 لاکھ کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو میں 20 لاکھ کا پیس دیتا ہوں کہ بھئی میں ایک کمپنی بنانے والا ہوں جس میں 1-1 لاکھ کے شیئر ہے اور 20 آدمی درکار ہے، وہ 20 آدمی اس کو 20 لاکھ دیتے ہیں۔ آج کل کاروبار کی کیا شکلیں ہیں، بڑی عجیب شکلیں ہیں۔ وہ 10 لاکھ سے کاروبار کرتا ہے اور 10 لاکھ کو پیچھے رکھتا ہے تاکہ میں اگر کہیں نیچے بھی آ جاؤں تو 10 لاکھ سے میرا سہارا ہو جائے۔ یہ سب کا مل ملا کر ایک کمپنی بنتی ہے، اس کمپنی میں 20 آدمیوں کے حصے ہیں، اس کو شیئرز کہا جاتا ہے۔ پھر یہ آج کل کے دور کے اندر کمپنیوں کا تو وجود رہا یا نہیں رہا، اب خالی یہ شیئرز بکنے لگ گئے اور اس کو کہا جاتا ہے اسٹاک ایکسچینج کمپنی، کہ وہاں یہ شیئرز بکتے ہیں اور ان پر بولیاں لگتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات کے اندر کبھی جھمگٹا سا بنا ہوا ہوتا ہے اور وہاں لکھا تو شیئرز کی یہ پرائس ہے، یہ اس کی قیمت ہے، تو وہاں بولیاں لگتی ہیں جیسے ہمارے یہاں منڈیوں میں لگتی ہیں، کوئی 10 اور کوئی 20، کوئی 10 پیسے پر بھی شیئرز بکتا ہے، اور 10 پیسے پر بکنے کا مطلب ہے 10 لاکھ روپے منافع ہو جانا ہے، کئی لاکھ ہزاروں روپے بھی منافع ہوتے ہیں، سینکڑوں بھی، اور 10 پیسے کا گر جانا ہزاروں روپے کا نقصان ہو جانا بھی ہے۔ دیکھو یہی کچھ آج ہم دیکھتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کمپنی کے اندر، یہی حصے دار ہوتے ہیں، پھر یہ حصہ بکنے لگ جاتا ہے۔ یہی کچھ وہاں قرون اولیٰ کے اندر تھا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کچھ ہمارے بینکوں میں ہے، یہ کہنا یہ قرون اولیٰ میں نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ جب قرون اولیٰ میں بھی یہی کچھ تھا، حضور علیہ السلام کے دور میں بھی یہی کچھ تھا، اور آج بینکوں میں بھی یہی کچھ، تو معلوم ہو گیا حضور نے جس کو حرام کیا ہے وہ یہی شکل ہے، اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ دوسری اہم بات، شریعت مطہرہ کا جب کبھی حکم لگتا ہے اس کا حکم ہمیشہ حقیقت پر لگتا ہے، خاص شکل پر نہیں لگتا، یہ بات طے ہے۔ شریعت مطہرہ جب کسی چیز پر حرمت کا حکم لگاتی ہے، جب کسی چیز پر حلت کا حلال ہونے کا حکم لگاتی ہے تو وہ ایک خاص شکل پر نہیں لگاتی بلکہ اس کی حقیقت پر لگاتی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھو، شریعت مطہرہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اب شراب اس وقت بنائی جاتی تھی، انگوروں کا پانی نچوڑا جاتا تھا، اس کو گھڑے میں بند کر کے گند کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، پھر ایک عرصہ دراز کے بعد اس میں جھاگ پیدا ہوتا، پھر اس کو کپڑے میں چھان کر وہ شراب بن چکی ہوتی تھی۔ اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ انگوروں کا شراب، انگوروں کی شراب ہے۔ لیکن اگر شریعت مطہرہ نے اس شراب کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین پلانٹوں پر شراب بنائی جا رہی ہے، تو اب کیا کہیں کہ جو حقیقت شراب کی جو شکل حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی وہ آج ہے، اور جو آج ہے وہ حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، تو پھر کہو شراب بھی پھر تو حلال ہو۔ حالانکہ شراب حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اگرچہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر اس کی شکل اور ہے، ہمارے دور کے اندر اس کی شکل اور ہے۔ خنزیر پہلے گندوں میں رہا کرتا تھا، اب خوبصورت بیڈوں پر، خوبصورت کمروں میں اس کو رہائش پذیر کیا جاتا ہے۔ اگر کہو کہ بھئی یہ شکل چونکہ خنزیر کی پرورش کی حضور کے دور میں نہیں تھی اور جو حضور کے دور میں تھی وہ آج نہیں ہے، تو پھر کیا کہو گے خنزیر بھی حلال ہو گیا، لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت حکم جب لگاتی ہے وہ کسی چیز کی حقیقت پر لگاتی ہے، کسی چیز کی شکل پر نہیں لگاتی۔ اب شراب کی حقیقت نشہ تھا، نشے پر حکم لگا ہے، تو اب شراب ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے نشہ پیدا ہو جائے، یہ حرام ہے اور اللہ کے ہاں سخت عذاب کا یہ مستحق ہے۔ اسی طرح خنزیر چاہے پہلے کیسے بھی تھا، آج کتنے خوبصورت مکانوں میں رہتا ہو، لیکن یہ حرام ہے کیونکہ خاص شکل پر حکم نہیں ہے، خنزیر کے نجس العین ہونے پر حکم ہے۔ اسی طرح یہ سود ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر شکل پر حرمت نہیں تھی کہ یہ شکل حرام ہے، نہیں، بلکہ فرمایا تھا کوئی زیادتی جو بغیر کسی عوض کے لی جائے وہ حرام ہے۔ تو وہ حقیقت جب بھی ہے وہ حقیقت آج بھی ہے، تو اس لیے وہ سود جو آج کے بینکوں میں پڑا ہے یہ بھی حرام ہے، جو حضور علیہ السلام کے دور میں تھا اسی جیسی شکل وہ بھی حرام ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے جی یہ ربا فضل ہے، ربا نسیہ ہے۔ اس لیے بعض ذہن نشین فرما لیں
کہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایسا سب کچھ تھا اور آپ نے اسی جیسی شکلوں کو حرام کیا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ باقی رہا بھی کریڈٹ کارڈ کیا ہے اور ڈیبٹ کارڈ کیا ہے۔ کریڈٹ کارڈ تو بالکل حرام ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک سے کچھ ادھار لیتے ہو، فرض کہ آپ 1 لاکھ روپیہ لینا چاہتے ہو اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ 1 لاکھ روپیہ لے کر اگر میں باہر نکلوں گا تو ڈکیتی پڑ سکتی ہے، آپ 1 لاکھ کا کریڈٹ کارڈ بنوا لیتے ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر چوری ہو بھی گیا یا وہ کارڈ گم بھی ہو گیا، آپ فون کرو گے وہ کارڈ کینسل ہو جائے گا، آپ کے پیسے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کی بنیاد ہے حفظ مال۔ کریڈٹ کارڈ کی بنیاد بھی حفظ مال، ڈیبٹ کارڈ کی بنیاد بھی حفظ مال ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا مطلب یہ کہ آپ بینک سے قرض لیتے ہو تو بینک جب بھی قرض دے گا سود پر دے گا، وہ کہے گا میں ٹھیک ہے 1 لاکھ کا کریڈٹ کارڈ آپ کو بنا دیتا ہوں، پر آپ کو منتھلی اتنا دینا پڑے گا، گویا 1,15,000 چلا جائے گا، 20,000 جائے گا۔ اب دیکھو مال پر مال زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ اس کریڈٹ کارڈ میں کسی قسم کی اجازت نہیں۔ ڈیبٹ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈیبٹ کارڈ کا مطلب یہ کہ آپ کا بینک میں پہلے سے پیسہ پڑا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیسے کو چینج کر نہیں لیتا، میں کارڈ بنواتا ہوں۔ وہی بات حفظ مال، تاکہ چوری نہ ہو جائے، تو آپ وہ کارڈ بنوا لیتے ہو، پھر کارڈ بنوانے کے بعد آپ اس سے خریداریاں کرتے رہتے ہو، تو اس کو ڈیبٹ کارڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا سودی معاہدہ ہوتا ہے، اس بنا پر کہ اس میں کچھ انٹری فیس اس کو میں کی جاتی ہے اور کچھ جہاں یہ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کا استعمال ہوتا ہے وہاں سروس چارج ہوتے ہیں۔ بہرحال فقہاء نے اس ڈیبٹ کارڈ کو حرام تو نہیں کہا پر مکروہ تحریمی کہا ہے، کیونکہ یہ بھی سودی کی طرف جانے والی ایک شکل۔ اے ٹی ایم کارڈ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، اس میں اگر کچھ کٹوتی ہو رہی ہے تو وہ آپ سہولیات سروس کی ہو رہی ہے کہ آپ کو بر وقت مشین میں پیسے دے کر آپ کارڈ دے کر آپ پیسے نکال لیتے ہو، یہ پیسہ آپ کا پہلے سے وہاں موجود ہوتا ہے، جب پیسہ آپ کا ختم ہوگا یہ کارڈ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا، اس لیے فقہاء نے اس کی اجازت دی۔ لیکن اب ہے دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل تقوی طہارت پرہیزگاری تو یہ ہے کہ بینک سے ذرہ بھر بھی لنک نہ ہو، لیکن آج کی مجبوری ہے، اگر آپ اپنے پیسے کو کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو 1-2 مہینے میں دے گا مال، 1-2 مہینہ آپ کو نفع دے گا۔ شکلیں بھی میں بتاتا ہوں، چیدہ شکلیں آپ کے سامنے لاتا ہوں، تو وہ آپ کو 1-2 مہینے دے گا اور آپ کے جمع پونجی بھی کھائے گا، کیونکہ آج کل کا ماحول، آج کل کا معاشرہ کچھ اسی طرف اشارے کر رہا ہے کہ کسی کا پیسہ اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے، اور اگر وہ انویسٹ نہیں کرتا اپنے گھر میں رکھتا ہے تو تب بھی محفوظ نہیں ہے، چوری ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے تو گھر والوں کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ باہر والا تو کیا چوری کرے گا، کبھی کبھی گھر والا ہی چوری کر لیتا ہے، وہی نتیجہ غلط نکل آتا ہے۔ اب لوگ مجبور ہو گئے کہ ہم یہ پیسہ کہیں انویسٹ نہیں کر سکتے اور یہ پیسہ گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے اور دکانوں پر بھی محفوظ نہیں ہے، وہ ہم دیکھ رہے روز بروز دکانوں کی چھتوں کا پڑ جانا، تو اب مجبوری ہو گئی۔ فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی اپنا پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہے تو گنجائش ہے، پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہو، پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس ہے ہی 20,000 اور وہ جا کے بینک کا سہارا لے، وہ نہ لے۔ جس آدمی میں طاقت ہے سنبھالنے کی سنبھال لے، طاقت نہ ہو تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں یہ پرچیوں کا کاروبار ہے، پرچیاں کھیلتے ہیں، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ میں آپ کو بالکل اس سود کی پوری تعریف اس پر سچی آ رہی ہے۔ آپ پرچی لیتے ہو 500 روپے کی، نکل آتے ہیں 50,000 روپے، اب ادھر 500 گئے اور آ رہے ہیں 50,000، تو معلوم ہے 45,000 یا 49,500 روپے یہ ضرورت سے زائد، یعنی بلا عوض، بغیر کسی عوض کے آ رہے ہیں، یہ پیسے پر پیسہ آ رہا ہے، اس لیے پرچیاں کھیلنا بھی حرام ہے۔ پرائز بانڈ ہے، پرائز بانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ پرائز بانڈ موجود ہے، گویا رقم موجود ہے، اس میں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ آپ کا اگر وہ 1,000 روپے کا پرائز بانڈ ہے تو 1,000 روپے ہی آپ کے پاس، گویا رسید ہے۔ اور آپ کو یہ نوٹ بھی بتاتا ہوں کہ نوٹ کیا چیز ہے، یہ 10 روپے اور 100 اور 50 اور 500 کا نوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ جو پرائز بانڈ ہے یہ ایک قسم کی رسید ہے کہ آپ کا 1,000 روپے بالکل آپ کے پاس میں ہے، لیکن اگلی وجہ سے اس میں کباہت آ رہی ہے کہ اگر یہی پرائز بانڈ نکل آتا ہے تو وہی 1,000 کا 1,00,000 آ رہا ہے، تو اب 99,000 روپے 1,000 کا پرائز بانڈ لینے پر تو
تو گویا 99,000 بلا عوض ہیں، یہ سارا سر حرام ہے۔ اس لیے کوئی اور شکلیں اگر ہمارے پاس ایسی آ جائیں جس میں اشتباہ ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبین ذلک امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہو چکا ہے، حرام بھی واضح ہو چکا ہے، اور ان کے درمیان کوئی مشتبہ چیزیں ہیں، اور وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ مشتبہ چیز سے بھی بچتے ہیں۔ جیسے وہ آدمی جس کی بکری ہو، آپ نے مثال سے سمجھایا کہ جس کی بکری ہو اور وہ کسی کی زمین کے کنارے پر جا رہی ہو، وہ دوڑ کر اس کو اپنے پاس پکڑ لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتی چلتی اس کی کھیت میں نہ چلی جائے، چونکہ اشتباہ ہو رہا تھا، اشتباہ سے بچنے کے لیے اس نے اپنی بکری کو اپنے پاس بلایا۔ تو کہتے ہیں اسی طرح جو نیک صفات والے لوگ ہوتے ہیں، جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر بات کی ہے، باقی رہا یہ 100 روپیہ کیا ہے، یہ 500 اور 1000 کی یہ بھی رسید ہے، یہ پیسے نہیں ہے، یہ تو بس عرف میں مشہور ہو گئے کہ 100 روپے کا نوٹ ہے، یہ نوٹ نہیں ہے، یہ 100 روپے کی رسید ہے، یہ 500 روپے نہیں ہے، یہ تو 500 کی رسید ہے۔ قرون اولیٰ کے اندر اصل کے اندر نوٹ کہاں سے چلا؟ قرون اولیٰ کے اندر لوگ خرید و فروخت سونے چاندی سے کیا کرتے تھے، پھر یہ چونکہ بھی قافلے لوٹے جاتے تھے تو انہوں نے یہ ترتیب بنائی جس کو ہمارے ہاں انشورنس کمپنی، وہ بھی ساری ہی اکثر شکلیں اس کی بھی حرام ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کسی اور وقت ذرا تفصیل سے پھر بتا دیں گے۔ انشورنس کمپنی کہتے ہیں اپنی جان کا بیمہ کراؤ، اپنی دکان کی بیمہ کراؤ، یہ سب حرام ہے، یہ شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں اس انشورنس کے پیچھے ایک تکافل ہے، وہ تکافل باہمی تعاون کا نام ہے، وہ ایک تفصیل طلب بحث ہے، وہ بعد میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ جہاں تک بات ہے یہ نوٹ کیا ہے، اصل میں سونے اور چاندی سے خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، پھر قافلے چونکہ ڈکیتیاں پڑ جاتی تھی تو پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ آپ سونا میرے پاس رکھ دیں، میں آپ کو رسید بنا دیتا ہوں کہ فلاں بن فلاں کا 100 گرام سونا میرے پاس ہے اور 2 گرام کا یہ مجھ سے سودا لے چکا ہے، یہ رسید اپنے پاس رکھتا، وہ دکاندار اپنا عطا پتہ لکھ دیتا، پھر یہ دوسرے کے پاس جا کر تیل لیتا تو وہ سمجھ جاتا، وہ کہتا ہے 1 پیسہ اور اس میں سے کم ہو گیا، جیسے کریڈٹ کارڈ کی شکلیں ہیں، اور 97 پیسے اس کے پاس بچ گئے، حلم مجرہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا، اور جب رسید پر پیسے پورے ہو جاتے یہ سب دکاندار جا کے اس سے اپنی اپنی مرضی کا سونا لے لیتے۔ یہ رسید چلی تھی، یہ رسید چلتے 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 یہ روپے کی شکل اختیار کر گئی، اور آج آپ نے 100 روپے کے اوپر یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے، یہ وہ جملہ عبارت ہے 100 روپے کے نوٹ پر کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے۔ کیا مطلب کہ 100 روپیہ نہیں آپ کے پاس، آپ کا 100 روپے کا سونا حکومت کے پاس موجود ہے، اس لیے جب آپ چاہیں کہ مجھے تو میرا سونا دو تو یہ رسید دکھا کر وہ سونا لے سکتے ہو، جیسے قرون اولیٰ کے اندر وہ رسید دکھا کر سونا واپس لیتا تھا۔ یہ نوٹ کی شرعی حیثیت بنی ہے۔ اس لیے آپ کے ذہن میں یہ بھی اشکال ہوگا کہ پاکستان کے پاس تو نوٹ بنانے کی مشین ہے، اس کو تو چاہیے کثرت سے نوٹ بنائے، یہ کیوں اتنے محدود نوٹ بناتی ہے؟ اس کو چاہیے کہ ملک کی غربت کو ختم کرے اور اتنے نوٹ چھاپ ڈالے کہ ہر بچے کے پاس کروڑوں روپے بن جائیں۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ حکومتوں کی پالیسی ہوتی ہے، اقوام متحدہ کے یہ سب ملک پابند ہیں، یہ صرف اتنے نوٹ چھاپ سکتے ہیں جتنا ان کے پاس سونا موجود ہے، اس سونے میں کمی بیشی کی وجہ سے اس نوٹ کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، پھر ادھر ڈالر کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اس طرح کرنسیاں کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہیں کبھی اپ ہو جاتی ہیں، یہ نوٹ کی شرعی حیثیت ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو بینکوں میں پیسہ ہے، یہ جو سودی لین دین ہم کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں یہ نہیں تھا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی تھا اور اسی کو حرام قرار دیا، یہ بھی حرام ہے۔ اب میں آپ کو تیسری بات کی طرف لاتا ہوں خلاصہ، کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں سود لین دین کروں، ایک آدمی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ایک عورت بینک میں پیسہ رکھ کر سود لینا چاہتی ہے، ایک مرد بینک میں پیسہ رکھ کر سود لینا چاہتے ہیں، یہ دکانداروں کو کہتے ہیں یہ 2 لاکھ روپیہ ہے، یا منڈیوں میں جا کر کہتے ہیں یہ 2 لاکھ روپیہ، ہمیں تو 5,000 روپے منتھلی بھیج دیا کرو، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ کراچی میں اکثر کاروبار اسی بنیاد پر چل رہے ہیں کہ ایک بڑے تاجر کو جا کر وہ 1 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، اور ہماری منڈیوں میں بھی یہ کاروبار ہو رہا ہے، 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی 5,000 روپے منتھلی لے جائیں گے، یہ حرام ہے، پوچھو تو صحیح شریعت مطالعہ سے۔ میں نے ایک جگہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھو ایک منڈی کے آڑتی سے میں نے کہا یہ بتاؤں یہ پیسہ حلال ہو جائے گا، آپ کا 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا، وہ حیران ہو، اس نے کہا کیسے حلال ہوگا؟ میں نے کہا علماء سے پوچھو، آپ کی کوئی شکل
جو حرام بن چکی ہے، اللہ نے ایسا نہیں چھوڑا کہ وہ حرام والی شکل حلال میں نہ ہو سکتی، ساری شکلیں موجود ہیں۔ تو میں نے کہا بھی دیکھو، تم یہاں سے تمہیں فون آتا ہے منڈی سے کہ بھئی چینی لینی ہے، تو وہ کہتے جی لینی ہے پر کے جی 20 روپے، فرض کیا فار ایگزامپل 20 روپے پر کے جی ہے، اور آپ اس کو 1 لاکھ روپے بھیج دیتے ہو کہ میری چینی ہو گئی۔ اس کے پاس چینی نہیں ہوتی، اس کو چاول کا ریٹ پتہ لگ چکا ہوتا ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ دے کر چاول منگوا لیتا ہے، ادھر 10 پیسے پر اس کا معاہدہ ہوا ہے، ادھر اس چاول پر 20 پیسے یہ لیتا ہے، چاول میں 10 پیسے اپنے پاس رکھے گا اور 10 اس کے کھاتے میں ڈال کر کہے گا تمہیں 10 پیسے فی کے جی فائدہ ہو گیا، اور وہ ملا کر اس کے پاس بھیج دے گا۔ یعنی ڈبل گیم چل جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے اصولوں پر چلو۔ اگر آپ چینی فروخت کر رہے ہو اور آپ غلہ منڈی کے اندر کوئی کام، یا سبزی منڈی کے اندر کوئی کام، یا تجارت اور معیشت کے دکانوں پر کچھ ہو رہا ہو، تو آپ کو چاہیے فیصد طے کرو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ چینی لو، ضرور لو، آپ چینی لیتے ہو فیصد طے کرو کہ میں تمہارا یہ کام کر رہا ہوں، جو نفع ہوگا 50% آپ کا، 50% میرا، یہ ٹھیک ہے۔ 50 روپے میرے اور 50 روپے آپ کے، یہ غلط ہے۔ اس میں دونوں کا نقصان ہے، شریعت کی مان کر دونوں کا فائدہ ہے کہ ایک مرتبہ بچت 100 نہیں 120 ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ، اس کو 50 پیسے کی بجائے 50 روپے کی بجائے 60 روپے مل رہا ہے، اس کو بھی 60 مل رہا ہے، اور کسی وقت منافع 90 روپے ہو جاتا ہے۔ اب اس کو 50 نہیں دینے پڑیں گے، پورے 45 دینے پڑیں گے۔ اس کا کھاتا بھی بالکل صاف اور اس کا کھاتا بھی بالکل صاف، اور سب سے اچھی بات کہ اللہ بھی ان سب سے راضی ہو چکا۔ تو اس لیے حرام کی طرف نہ جاؤ۔ حرام سے پلنے والے جسم کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، جس کا جسم حرام سے پلا ہو وہ لاکھیں رات کو گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اللہ اس کی دعا کی قبولیت کا دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا، یہ سودی لین دین والوں کے چہرے مرتے وقت سیاہ ہو جاتے ہیں، ان سودی لین دین والوں کے چہروں، ان سودی لین دین والوں کی قبروں میں اللہ آگ لگا دیتا ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سنو، جو سودی لین دین کرے گا اس کا مال گھٹے گا، اللہ کی قسم اس کا مال گھٹے گا، اس کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی، کہ قرآن کہہ رہا ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی۔ بظاہر اس کو لگے گا کہ میں نے 100 دے کر 110 لیا ہے، لیکن یہ لاکھ کہے، یہ صرف نظر ہے، خبر اللہ کی ہے۔ نظر کبھی فیصلہ کرے اور خبر آ کر بتا دے تو جیت خبر کی ہوا کرتی ہے، نظر ہمیشہ ہارتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، نظر کہہ رہی ہے کہ اگر عصا کو مارے گا ٹوٹ جائے گا، اور خبر کہہ رہی ہے کہ عصا کو مارو سمندر میں راستے ملیں گے۔ وہاں ایک نظر ہے، ایک خبر ہے۔ نظر کا تقاضا یہ ہے کہ اس لاٹھی کو توڑو مت، خبر کا تقاضا یہ ہے کہ تم مارو سمندر میں راستے نکلیں گے۔ پھر آخر خبر ہی کی جیت ہوئی ہے۔ موسیٰ نے نہ چاہتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، اور جیسے اس پر لگا تو اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ فضرب بعصاک الحجر، موسیٰ علیہ السلام کو کہا اس عصا کو پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے جاری ہوں گے۔ عقل کہنے لگی، نظر کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک لاٹھی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ خبر کہہ رہے نہیں مارو۔ اب نظر اور خبر کا جھگڑا ہوا، نظر فیصلہ کر رہی ہے ٹوٹ جائے گی، خبر فیصلہ کرے لاٹھی نہیں ٹوٹے گی بلکہ اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے، اور ایسا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نظر کہہ رہی ہے جل کر راکھ ہو جائے گا، خبر کہہ رہی میرے خلیل کو کچھ ہو نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری سے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، نظر کہہ رہی ہے یہ ذبح ہوگا، نظر کہہ رہی گردن علیحدہ ہو جائے گی، نظر کہہ رہی جسم علیحدہ ہوگا، نظر کہہ رہی ہے یہ تڑپکے گا، یہ خون میں نہا جائے گا، خبر کہہ رہی ہے ابراہیم تیرے اسماعیل کو کچھ نہیں ہونے والا۔ میں آپ کو مثالوں سے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو یہاں خبر اور نظر کا جھگڑا ہوا، جیت خبر کی ہوئی ہے۔ ان مثالوں سے سمجھو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جاؤ اس رکوع کا مطالعہ کرو۔ اللہ نے جب کہہ دیا جو رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب، جو زمینوں کا رب، جو شجر و حجر کا رب، جو بحر و بر کا رب، جو شمس و قمر کا رب، کائنات کا رب، انسانوں کا رب، ملائکہ کا رب، انسان کے نفعوں کا رب ہے، انسان کے نقصانوں کا رب ہے، جب وہ رب کہہ رہا ہے کہ نفع یہاں ہے تو نفع وہی ہے، جو وہ رب کہہ رہا ہے یہاں نقصان ہے تو پھر نقصان ہے، نقصان ہے، نقصان ہے، نقصان ہے۔ اللہ کی قسم نقصان ہے کہ میرے رب نے کہا ہے ہماری نظر کچھ بھی فیصلہ کرتی رہے، ہم نظر کی بات نہیں مانتے، ہم خبر کی بات مانا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے، اگر سود سے کچھ پیسہ بڑھ بھی گیا یہ فلاں نہیں پائے گا، اس کو ایسی ناگہانی آفت آئے گی مرنے سے پہلے۔ میں آپ کو خود نہیں کہہ رہا ہوں، جاؤ معارف القرآن اٹھاؤ، میں آپ کو بغیر مطالعے کی سب کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس میرے جی میں اور میں کہتا جا رہا ہوں۔
یہ سارے مطالعے میں باتیں ہیں، یہ سارا علم اللہ نے اپنے فضل سے اساتذہ کی برکت سے دیا ہے، اور یہ علم ایسا نہیں ہے جو بغیر پاؤں کے ہو، بغیر سند کے ہو، بغیر کسی دلیل کے آ رہا ہو۔ میں آپ کو ابھی تک سارے باتیں دلائل کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، تو یہ بھی بات میں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے، سودی لین دین والا کبھی فلاح نہیں پائے گا، میں بھی نہیں، یہ بھی اس پر بھی دلیل ہے۔ جاؤ معرف القرآن اٹھاؤ، وہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک تابعی کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرمایا اس نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ جو سودی لین دین والا ہے 40 سال تک اللہ اس کو ڈھیل دیں گے، 40 سال تک، اس کے بعد ایسی ناگہانی آفت آئے گی، اس دوران جب بھی آ جائے کہ سود تو جائے گا، اس کی جمع پونجی بھی جائے گی، اور دنیا بھی اس کی برباد ہے، اور آخرت میں اس کی قبر کو آگ لگا دی جائے۔ تو کیا فائدہ ایسے سود کا کہ جس میں دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اب میں آپ کو مختصر سے وقت کے اندر بات سمجھاتا ہوں کہ چلو سود نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے سودی پیسہ اکٹھا کر کے تن کا اکٹھا کر کے اگر 2 لاکھ روپیہ سود بنا لیا، 2 کروڑ روپیہ سود بنایا ہے، 2 ارب روپیہ سود بنایا ہے، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، میں چیلنج دیتا ہوں تمہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دے رہا ہوں، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر دے رہا ہوں، جاؤ اس کے کفن کو ٹٹولو، 2 ارب روپے میں سے 1 روپیہ بھی اس کے کفن میں نہیں رکھا جائے گا، قبر میں اکیلا بھوگے گا، اور ایک ایک دانک پر کتنے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور یہ سودی لین دین والا سمجھتا ہے، یہ سودی لین دین والی عورت سمجھتی ہے میں فلاح پا جاؤں گی، اس سے 1000 درجے بہتر تھا، اس سے 1 لاکھ درجے بہتر تھا، اس سے کروڑوں اربوں درجے بہتر تھا کہ یہ سزک کر مر جاتی، یہ سزک کر مر جاتا، کم سے کم اپنی آخرت کو تو سنوار جاتا، کم سے کم اللہ کو تو راضی کر کے دنیا سے جاتا، کم سے کم سود سے تو بچ جاتا، حرام سے تو بچ جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ سنو، مرد بھی سنے، یہ عورتیں بھی سنیں، فرمایا کہ جو حلال کھاتا رہا، حرام سے بچتا رہا، پھر چاہے سسکیاں لے کر زندگی گزار گیا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ لیکن سود لین دین والا اگر مخملوں کے بستروں پر سوتا رہا، اگر کار کوٹی بنگلوں میں آسائش اور آرام سے چلتا رہا، لیکن اللہ اس کی جہنم کی اس کو وادیوں میں ڈال دے، ناکام ہو جائے گا۔ یہ تو آدمی ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لے کہ آخر میں کما کر لے کہاں جاؤں گا، کوئی لے گیا ہے؟ اگر یہ کہے کہ میرے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ تم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں رزق پہنچانے والا کون تھا؟ آج تو اپنے بچوں کی پڑھ رہی ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، اس لیے سود اکٹھا کر رہا ہوں۔ تو پھر تو اپنی ماں کے جب وطن میں تھا، اپنی ماں کے جب پیٹ میں تھا، پھر اس وقت بھی اپنے باپ کو کہتا یہاں رزق مجھے تو پہنچا، کیونکہ رب شاید نہ پہنچا رہا ہو۔ تو جو رب اتنے اندھیروں کے اندر پانی کے ایک بوند پر کیسا خوبصورت انسان بنا رہا ہوتا ہے، اور لاؤ ایسا مصور، اور لاؤ ایسا مصور، اور لاؤ ایسا کاریگر، اور لاؤ ایسا تصویر کشی کرنے والا جو پانی کے ایک قطرے پر خوبصورت آنکھ تو بنا کر دکھائے۔ وہ کاغذوں پر تصویریں بناتے دیکھا ہوگا، دیواروں پر صورتیں بناتے دیکھا ہوگا، تم نے پتوں پر صورتیں بناتے دیکھا ہوگا، پر پانی کے ایک بوند پر صورت بناتے ہوئے سوائے رب کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ میرا رب ہے جو پانی کے قطرے پر خوبصورت آنکھ، خوبصورت ہاتھ، خوبصورت پاؤں، خوبصورت جسم، پھر اندر رگوں کا نظام علمان الحفیظ۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا، اس نے نقشہ دکھایا، اس نے کہا یہ کچھ میرے رب نے آپ کے اندر بنایا ہے۔ حیران ہو گئے، اتنی رگیں کان میں بچھی ہوئی تھی۔ پھر وہ بات سچی آ گئی کہ اللہ نے ایک کان کے پیچھے کتنی رگیں بچھائی ہیں، 13 کروڑ رگیں بچھائی، جس سے یہ پہچانتا ہے کہ یہ آواز تو بھئی کوئی رونے کی لگ رہی ہے، یہ آواز تو ہنسنے کی لگ رہی ہے، یہ آواز کتے اور بلی کی ہے، یہ آواز انسان اور جن کی ہے۔ اس کو کیسے پتہ لگ گیا ہے؟ معلوم ہے اس کان کے پیچھے میرے رب کا نظام بہت بڑا ہے۔ اس آنکھ کے پیچھے اللہ نے 10 لاکھ رگیں بچھائی ہے، جس سے سمجھ رہا ہے یہ تو پیلے رنگ ہے، یہ نیلا ہے، یہ سفید ہے۔ اللہ اگر 2 رگوں کو بھی آپس میں لپیٹ دے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ سفید کون سا ہوتا ہے اور کالا کون سا ہوتا ہے۔ میرے رب نے کتنا خوبصورت نظام بنایا ہے۔ تو جو رب ماں کے پیٹ کے اندر اتنا خوبصورت نظام بنا سکتا ہے، وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کو بھی دے سکتا ہے۔ میں آخری واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات شرح صدر کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، اور میں امید رکھتا ہوں اگر مجھ میں اخلاص ہے تو انشاءاللہ کوئی اب سود کے قریب نہ جائے، کوئی سودی لین دے 1000 درجے بہتر ہے بندہ بھوک سے مر لے، اس سود کا کرنا کیا جو ساتھ نہ جائے۔ میں کہتا شاید وہ عقل مند آدمی ہے، میں کہتا شاید جیت ہے اس شخص کی، میں کہتا اس عورت کی جیت ہے، اگر وہ سود لے کر کفن میں ساتھ لے جاتی تو عقل بھی مانتی ہے کہ چلو جیت تو ہوئی ہے، جو لیا ہے ساتھ تو لے گئی ہے۔
جو لیا ساتھ تو لے گیا ہے، وہ کیا سود ہے کہ جس مرتے وقت اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جائے، وہ سود کیسا سود ہے جو اس کی قبر کو آگ لگا ڈالے، وہ سود کیسا سود ہے جو اس کے پیٹ کو ہاتھی جتنا بنائے گا، وہ سود کیسا سود ہے جو اس کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو چھڑوائے گا، کہ فرمایا اتنے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے جیسے خچر کا بچہ ہوتا ہے۔ تو ہزاروں درجے بہتر ہے آدمی نہ ہی لے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ساری دنیا تو سود نہیں لے رہی، آخر وہ لوگ بھی تو ہیں جو خاموشی سے حلال کھا کے زندگی گزار رہے ہیں، صبح کھاتے اور شام کھاتے ہیں۔ اگر یہ نہ پرواہ کیا کرو کہ اگر میں سود نہیں لوں گا میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میری خواہشات کا کیا بنے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ جاؤ، خواہشات کے پیچھے نہ جاؤ، یہ خواہشات ایسی بری چیزیں ہیں جو تمہیں جہنم کی وادیوں میں دھکیل ڈالے گی۔ شداد کے بارے میں نہیں پتا کہ ایک ماں اور ایک بچہ، پورا جہاز سمندر کی نظر ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے جہاز ہو گیا، ایک تخت پر ایک ماں اور ایک دن کا بچہ ہے۔ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کو کہا کہ جاؤ اس ماں کی روح قبض کر لو۔ اسرائیل سے بعد میں کسی نے پوچھا ترس آیا کہ اس عورت پر آیا، ایک تخت پر ہے، ایک دن کا بچہ ہے، سمندر کی موجوں کی نظر ہے اور سمندر کی موجیں ادھر سے ادھر بکھیر رہی ہیں، اور اللہ نے مجھے کہا اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ تو میں ذرا تھوڑا سا پریشان ہوں میرے مولا، ایک دن کے بچے کو پالے گا کون، اس ایک دن کے بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس ایک دن کے بچے کو سمندر کی موجوں سے کون بچائے گا، اور میرے اللہ نے ایسا بچایا ایسا بچایا ایسا بچایا کہ دنیا کا مالدار آدمی بنایا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا، اللہ ہی کی نافرمانی کی۔ اس نے کہا کون سی جنت، کس قسم کی جنت کی باتیں کر رہے ہو؟ تو جب ان کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ وہ جنت حسن و جمال والی، اس نے کہا میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اللہ نے اس کو عمر دی، 300 سال تک جنت بناتا رہا، دیکھی نہیں کہ آخر میں دیکھوں گا، جب جنت کا جنت سے مقابلہ ہوگا پھر دیکھوں گا۔ 300 سال کے بعد اعلان ہوا، بڑی جاہ و جلال کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے لشکر کے ساتھ جا رہا ہے کہ ابھی میں 300 سال کے بعد اپنی جنت دیکھنے جا رہا ہوں، اور یہ نہیں پتا کہ میرے بڑھاپے نے مجھ پر بسیرا ڈال لیا ہے، یہ جنت بھی میں ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ ابھی ایک قدم جنت کے اندر، ایک قدم باہر، اللہ نے کہا موت کے فرشتوں کو روح قبض کر لے، اور وہیں اکڑ کر باہر گر مرا۔ تو اسرائیل نے کہا مجھے وہاں ترس آیا کہ جو 300 سال تک بناتا رہا دیکھنی بھی نصیب نہ ہوئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس بنا پر کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، تو اللہ دیکھو کیسے پال رہا ہے، سمندر کی موجوں سے کیسے بچا رہا ہے، اور پھر کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے۔ یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ مالدار کو غریب بنا دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ غریب کو مالدار بنا دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ ایک بادشاہ کو فقیر بنا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ فقیر کو بادشاہ بنا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے ذرا تحمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے تجارتی مشاغل کو، سب کو ذرا پرکھو اور علماء سے پوچھو، صحیح شکلیں ضرور نکلیں گی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم حلال کماؤ، اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا تم ایسا کرو، جب بھی تمہارے پاس فون آئے کہ جی چینی ہے، تم اپنا ایک نوکر بھیجو۔ ہماری منڈی کون سی دور ہے، آدھا لیٹر پیٹرول بھی نہیں لگے گا آپ کا، آپ جائے گا، آپ کا نوکر جا کر دیکھے گا میری چینی اٹھا کر وہیں ایک طرف کر لے، نہیں لانا چاہتا، پھر جب وہ بیچنے جائے تو وکیل بنا دے اسی نوکر کو، جا بھی اٹھوا دے اس کو۔ اب بھی 20,000 ہی ملے گا، کم نہیں ملے گا، لیکن اب 20,000 حلال کا ہو جائے گا۔ اس لیے جب ہم حلال کی نیت کریں گے تو اللہ حلال کے اسباب پیدا کریں گے، جب ہم حرام کی نیت کریں گے کہ گزارا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بس آخری جملہ میں عرض کر دوں، جہاں سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، جہاں سے بہت ہی بڑا ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا حلال سے گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ کو اس جملے پر اتنا غصہ آتا ہے، اللہ کو اس جملے پر اتنی ناراضگی آتی ہے، سب سے پہلے اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتے، اس کی روزی کم کر دیتے، اس کی روزی سکڑ کر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ حلال سے میرا گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ نے حرام کے اسباب پیدا کر دیے۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ حلال سے میرا تو گزارا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے حلال کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، صبح بھی پیٹ بھر کر کھاتا ہے، شام کو پیٹ بھر کر سوتا ہے۔ اس لیے یہ جملہ ذہن نشین، بار بار اس جملے کو دہراؤ کہ ہمارا تو حلال سے گزارا ہو جاتا ہے، ہم حرام کھانے والے نہیں ہیں، تو اللہ حلال کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ یہ آج حرام کی طرف امت اس لیے جا رہی ہے کہ ان کے زبان سے نکلا ہوا جملہ انہی کے لیے وبال جان بن گیا، انہی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے نے جال بچھایا ہے، اور یہ کہنے لگے حرام حلال سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا لو حلال سے، ہم کہتے ہیں حلال سے گزارا ہوتا ہے، اور یہ کہتے نہیں ہوتا، لو پھر سارا حرام تمہارے سامنے۔
اور پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ حرام کھا کے بھی قبر میں جا رہا ہو. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں حلال کمانے والا، حلال کھانے والا بنائے. حلال کمانا، حلال کھانا عین عبادت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، جو سچا تاجر ہو، کھرا تاجر ہو، صاف ستھری بات کرنے والا ہو، کوئی اس میں دھوکہ دہی سے کام کرنے والا نہ ہو، جھوٹی قسمیں اٹھانے والا نہ ہو، تو یہی ریڑی لگانے والا، یہی دکان پر بیٹھنے والا، یہی عہد و منصب پر بیٹھنے والا، یہ دنیا کے کسی خطے میں مرے گا پر اٹھایا حضور علیہ السلام کے ساتھ جائے گا، انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچا اور کھرا تاجر بنائے، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے ہمیں محفوظ فرمائے، سود اور سود کی تمام شکلوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب فرمائے. دیکھو بھئی سوال ہیں زیادہ اور وقت ہو گیا زیادہ. ٹھیک ہے جی، سب ظاہر ہے سب نے جانا ہوتا ہے اپنے کام سے. جی 14 فروری کو ایک عیسائی کی یاد میں دن، یہ اگلی تاریخ کون سی ہے؟ جمعرات کو. جی ایک منٹ. جی فرمائیں. یہ ہے کہ ایک دکاندار کے پاس ایک ذمہ دار آدمی جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ ذمہ دار 6 مہینے کے بعد اس کی فصل اٹھے گی، وہ اس کو 200 روپے گز کے اندر کپڑا دیتا ہے. جی یا ایک کریانے کا سودا ہے 60 روپے کا دیتا ہے 1 کلو. 1 مہینے کا جو ملازم پیشہ آدمی 1 مہینے کے بعد تنخواہ جسے ملتی ہے، اسے وہی کپڑا 250 روپے میں وہ دیتا ہے. میں نقد نوٹ لے کر جاؤں گا، وہی کپڑا دوں گا، مجھے 150 روپے میں نقد کی صورت میں ملے گا. یہ کیا ہے؟ دیکھو بات میں یہ ویسے تجارتی اصول اور شکلیں ہیں، شریعت مطہرہ کے اندر ہر شکل کا حل موجود ہے، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت مطہرہ کبھی کسی کا نقصان نہیں سوچتی، یہ بات طے ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، میں 1 لاکھ روپے سے ابھی کام کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع دے دے، 10,000 بن جائیں گے. میں وہ 1 لاکھ کا سامان کسی کو دیتا ہوں 6 مہینے پر، یہ شکلیں حلال نہیں ہیں، یہ بات درست ہے ان کی کہ غلط ہے، لیکن صحیح شکلیں بھی ہیں. آپ علماء سے پوچھیں تو ساری شکلیں شرائط و قیودات کے اندر ہیں. تو وہ یہ 1 لاکھ روپیہ کا سامان اس کو دے دے اور 6 مہینے بعد ملے، تو جو 1,000 روپیہ نفع اس کو اب ملنا ہے، یہ 6 مہینے یہ بھی انتظار کرے گا، تو اس کا بھی تو نقصان ہوا ہے. یہ شکلیں حلال نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ ان کے سوال کی ذرا تشریح کر رہا ہوں کہ آخر دیکھا جائے تو اگر اس کا نقصان ہے کہ جہاں 150 روپے کا کپڑا وہ 250 میں خرید رہا ہے، پر اس کو یہ بھی تو فائدہ ہو رہا ہے کہ 6 مہینے بعد دوں گا، اور اس کو یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ میں دوں گا مجھے آہستہ آہستہ 250 مل جائیں گے. اب اگر وہ ابھی دے گا تو 150 دے گا، ابھی سے اس کو تنخواہ سے دینا پڑے گا، تو وہ مجبوری ہے اس کے لیے، فی الوقت اس کو دینے پڑیں گے، اس کو تھوڑی پریشانی ہوگی، اور ظاہر بات ہے یہ فوراً نفع اٹھا لے گا. تو شریعت مطہرہ کسی کا نقصان نہیں کرتی. اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے ساری تجارتی شکلیں، یہ بہت شکلیں چل رہی ہیں، اس کے شرائط اور قیودات ہیں. جو بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں ان کو چاہیے معتبر علماء سے رجوع کریں، دارالافتاء جائیں، وہاں ساری شرطیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. ان شرطوں کی روشنی کے اندر جب آپ یہ کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ شرح صدر کے ساتھ وہ سارا حلال ہو جائے گا. بہرحال ان کی بات ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے تو لامحال ظاہر بات ہے ایسا تو ضرور ہے نہیں کہ دودھ میں مکھی گر گئی ہو اور پھر نکال کر پی رہا ہو. اور چونکہ ان کے اصل مسئلے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی صورتوں کے اندر اکثر لوگ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر کوئی یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی کئی شرطیں ہیں، وہ دارالافتاء میں جائے اور جا کر وہاں، چونکہ اب میں شرطیں بتا سکتا ہوں، بتا بھی دوں گا، لیکن وہ شرطیں کوئی سمجھیں گے کوئی نہیں سمجھیں گے. تو جو کاروبار نہیں بھی کر رہے ان کو بھی سننا پڑے گی، تو نتیجہ کچھ اور ہی نہ نکل آئے. کوئی ایک شرط بھی درمیان سے رہ گئی، کسی کو یاد نہ رہی اور وہ کاروبار کرنے لگ گیا تو اس کا وبال تو ہمارے سروں پر آ پڑے گا. اس لیے بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا کاروبار کرنا اکثر آدمی اس کی وجہ سے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی صحیح اصولوں پر کر رہا ہے اور ایک آدھی شرط چھوٹ گئی تو نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ دودھ میں مکھیاں گر گئی نکال کر پھر پی رہا ہے. تو اس قسم کی شکلوں کو دارالافتاء سے رجوع کیا جائے. جو بھی آدمی کاروبار کر رہا ہے میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں اور ان کی فکر کو آگے بھی پھیلا رہا ہوں، لجاجت کے ساتھ، پوری منت سماجت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ شرح صدر کے ساتھ علماء سے پوچھیں، اور میں آپ کو انشاءاللہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا. جو حرام کی شکل ہے وہ حلال بن جائے گی. دیکھو
دیکھو بھئی 14 فروری کو ایک عیسائی کی یاد میں دن منایا جاتا ہے، دیکھو ویلنٹائن ڈے اس کو کہتے ہیں، 14 فروری، اس میں پھول پیش ہوتے ہیں، اور پھر یہ نظریہ قائم کیا جاتا ہے کہ جو اس ویلنٹائن ڈے کے اندر پھول پیش کرے گا وہ جوڑے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں یورپ کا چکر لگا لے کوئی آدمی، تو جو یہ پھول پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ اگلے سال کے دوران کوئی 20 مرد کرتے ہیں اور 20 چھوڑتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں بس فضول۔ ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ وقت نہیں، چونکہ مجھے یاد نہیں تھا کہ ویلنٹائن ڈے بھی اس ہفتے میں آنا ہے، ورنہ اس ہفتے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس کے نقصانات ہیں، اور کتنا پاکستان کا پیسہ ان پھولوں پر ضائع ہو جاتا ہے۔ گویا یوں ہے کہ لوگ اربوں روپے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اربوں روپے لوگ اپنے پاؤں میں رون ڈالتے ہیں کیونکہ پھول ہے، پیش کر کے پاؤں میں رون دے وہ چلے گئے۔ اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہے اصل میں بہت دیر ہو گئی، حضرات نے سب نے دکانوں پر بھی جانا ہوتا ہے، میں کوشش یہی کرتا ہوں انشاءاللہ یہ رکھو اپنے پاس، سارے سوال کے جواب دیں گے۔ اچھا یہ ایک گزارش ہے میری ذاتی، جی جی میرا بیٹا ہے، اس کو 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، بے اولاد ہے، بس اب مہربانی فرمائیں جی دعا کریں جی ان کے بچوں کو بھی اللہ اولاد دے، اور جن کی اولاد نہیں ہے میرے مولا اس قرآن کی برکت سے ان کو صاحب اولاد بنائے۔ اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بے موسمی بیٹا دے سکتا ہے میرے مولا، ان کو بھی نرینہ اور بے موسمی بیٹا عطا فرما۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما انت اهله، اللهم صل على محمد النبي الامي وآله وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ پکی سچی توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما، اے اللہ دین دنیا کی بھلائیاں ہی بھلائیاں نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، مولا ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے میرے مولا اس قرآن کی برکت سے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بیچارے پریشان ہیں میرے مولا، آپ کے خزانے میں کون سی کمی ہوگی میرے مولا، ہمارا کام بن جائے گا اے میرے مولا۔ جہاں جہاں اس پاکستان اور دیگر ممالک کے خطے کے اندر جو بھی اولاد سے محروم ہے میرے مولا ان سب کو صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانی کو راحت اور سکون میں بدل دے۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کی اور بہنوں کی وجہ سے پریشان ہے میرے مولا ان کی پریشانی کو ہزاروں گنا راحت میں بدل کے ان کے دامنوں کو بھر دے۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اے میرے مولا جوڑ کے رشتے نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی بخشش فرما دے میرے مولا، پورے مجمع کی مغفرت فرما دے اور سارے عالم کی ہدایت کے لیے قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، صحت میں، رزق میں، گھر میں، کاروبار میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ مقروضوں کے قرضوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے کچھ جاننے والے مقروض اللہ ان کے قرضوں کو بھی دور فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یہ نہیں کہہ سکے میرے مولا آپ تو جانتے میرے مولا، آپ کے علم کا واسطہ ہے میرے مولا، آپ کی عزت اور جلال کا واسطہ ہے میرے مولا، ہم سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ہم سب کی پریشانی کو راحت اور سکون میں بدل دے۔ اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لے میرے مولا، اے اللہ حرام سے ہمیں بچا لے میرے مولا، اے اللہ سود اور سود کی تمام شکلوں سے محفوظ اور معمول فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیشہ حق بولنے کی توفیق نصیب فرما، حق سننے کی توفیق نصیب فرما اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ قرآن و سنت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ موت دے تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما دینا، لا الہ الا اللہ محمد۔ جس کی صحیح بات ہو نا اس کو دینا ہے، کسی کو ذرا چیک پوچھ لیں۔